وراثت علم لدنا۔ ایک رات تہجد کی نماز کے بعد میں نے درود خضری پڑھتے ہوئے خود کو سیدنا حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حاضر پایا اور مشاہدہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر تشریف فرما ہے۔ اس بندہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت کے سامنے دو زانو بیٹھ کر درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب پروردگار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جنوں انس اور فرشتوں کے آقا، حامل کون و مکان، مقام محمود کے مکین، اللہ تعالیٰ کے ہم نشین، علم ذات کے امین صلی اللہ علیہ وسلم، خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے علم لدنا عطا فرما دیجیے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا واسطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واسطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واسطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا واسطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حسنین رضی اللہ عنہ کا واسطہ۔ اپنے اس بندے پر نظر کرم فرما دیجیے اور علم لدنا عطا فرما دیجیے۔ میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا واسطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم اعظم کا واسطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں کا واسطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ اور ان کے ایثار کا واسطہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا بھکاری ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون ہے جس کے سامنے دستے سوال دراز کروں؟ میں اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دامن مراد نہیں بھر دیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلام ہوں، غلام زادہ ہوں۔ میرے جد امجد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پر آپ کی خصوصی شفقت اور رحمت کا واسطہ، مجھے نواز دیجیے۔ دریائے رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا، کوئی ہے؟ دیکھا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آ کر مؤدب استادہ ہیں، اس طرح جیسے نماز میں نیت باندھے کھڑے ہوں۔ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب اور احترام سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا غلام حاضر ہوں۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اس کو کس رشتے سے وراثت دینا چاہتے ہو؟ حضور قبلہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی والدہ میری بہن ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور ارشاد ہوا، خواجہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ہم تجھے قبول فرماتے ہیں۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ میں حضور قبلہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں کھڑا ہوں۔ مستقبل کا انکشاف۔ میرے پیر بھائی ذکی صاحب حیدرآباد میں فرنیچر کا کام کرتے ہیں، ان کی شادی کا مسئلہ درپیش تھا۔ ذکی صاحب کے والد نامساعد حالات کی بنا پر ابھی شادی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ شادی فوراً کر دی جائے، ورنہ یہ شادی عرصے تک نہیں ہو سکے گی۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے شادی ہو گئی۔ رخصتی کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ان کے ایک قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔
ابھی ان کا 40واں بھی نہیں ہوا تھا کہ خاندان میں ایک اور موت ہو گئی۔ اس سلسلے نے اتنا طول کھینچا کہ 40 دن پورے نہیں ہوتے تھے کہ کسی ایک کا انتقال ہو جاتا تھا، اور یہ المناک سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ اولیاء اللہ کے 25 جسم ہوتے ہیں۔ بر صغیر اور بیرون ملک ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جنہوں نے ایک دن اور ایک وقت میں مختلف مقامات پر حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ کسی کے ساتھ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مصافحہ کیا، کسی کو گلے لگایا ہے، کہیں چائے نوش فرمائی اور کسی کو ہدایت دی کہ ایسا کرو، ایسا نہ کرو۔ اس بات کا اظہار اس طرح ہوا کہ مجھے یعنی راوی کو لوگوں نے بتایا اور کچھ لوگوں نے خطوط کے ذریعے اطلاع دی کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ مجھے یعنی خواجہ شمس الدین عظیمی کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام جتنے خطوط آتے تھے ان کا جواب میں لکھتا تھا۔ ایک مرتبہ سوئٹزرلینڈ سے خط آیا جس میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے متعلق بہت زیادہ تشکر و امتنان کا اظہار تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ میں نے آپ کے ارشاد کے مطابق فلاں کام کر دیا ہے۔ جب میں نے یہ خط حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا تو ان سے عرض کیا کہ اس عرصے میں تو آپ کہیں نہیں گئے، یہ کیا لکھا ہے؟ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، اہل تکوین حضرات کے 25 جسم ہر وقت کام کرتے ہیں، اور جب کام کی زیادتی ہوتی ہے تو ان کی تعداد 40 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تکوین سے مراد اللہ تعالیٰ کے نظام ایڈمنسٹریشن ہے، اور اللہ کے وہ مقرب بندے جو انتظامی امور میں اللہ تعالیٰ کا نظام چلانے کے لیے کسی خدمت پر مامور کیے گئے ہوں، اہل تکوین کہلاتے ہیں، مثلا قطب، غوث، ابدال وغیرہ وغیرہ۔ فرائڈ اور لیبیڈو۔ جناب بی زمان صاحب ڈپٹی سیکریٹری کے ساتھ ایک مرتبہ مجھے سینٹرل ہوٹل کراچی میں محترم دوست شان الحق حقی کے پاس جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں فرائڈ کا تذکرہ چل نکلا۔ حقی صاحب نے فرمایا، فرائڈ نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے، لیبیڈو، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ میں کچھ نروس ہو گیا، اس لیے کہ میں انگریزی پڑھا ہوا نہیں تھا۔ پلک جھپکنے کے عمل کے ساتھ میں نے دیکھا کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سامنے کھڑے ہیں۔ فرمایا، کہہ دو لیبیڈو کا اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ میں نے حقی صاحب سے عرض کیا کہ صاحب لیبیڈو کا اردو ترجمہ کوئی نہیں ہے۔ حقی صاحب نے کہا کہ لیبیڈو کا اردو ترجمہ ہے۔ میں نے عرض کیا، بتا دیجئے کیا ترجمہ ہے؟ حقی صاحب نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ اگلے روز میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ لیبیڈو کا اردو ترجمہ معلوم کرنے آیا ہوں۔ حقی صاحب بہت خوب اور مرجان المرج انسان تھے۔ اگلے روز میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ لیبیڈو کا ترجمہ معلوم کرنے آیا ہوں۔ حقی صاحب بہت خوب اور مرنجان مرنج انسان ہیں۔ انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا کہ آپ کا کہنا صحیح ہے، ابھی تک لیبیڈو کا اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ جسم مثالی یا اورا، ظاہری جسم کی طرح انسان کے اوپر ایک اور جسم ہے جو گوشت پوست کے جسم سے تقریباً 9 انچ اوپر ہمہ وقت موجود رہتا ہے۔ اسی کو جسم مثالی اورا کہا جاتا ہے۔ انسانی گوشت پوست کے جسم کا دار و مدار اس جسم مثالی کے اوپر ہے۔ جسم مثالی کے اندر صحت مندی موجود ہے تو گوشت پوست کا جسم بھی صحت مند ہے۔
یعنی انسانی زندگی کے اندر جتنے تقاضے موجود ہیں وہ تقاضے گوشت پوست کے جسم میں پیدا نہیں ہوتے، بلکہ روشنیوں سے بنے ہوئے جسم مثالی میں پیدا ہوتے ہیں اور وہاں سے منتقل ہو کر گوشت پوست کے جسم کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ اس کو روٹی کھانی ہے تو بظاہر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ گوشت پوست کا بنا ہوا جسم روٹی کھا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب تک جسم مثالی کے اندر بھوک کا تقاضا پیدا نہیں ہوگا اور جسم مثالی گوشت پوست کے جسم کو بھوک یا پیاس کا عکس منتقل نہیں کرے گا، آدمی کھانا نہیں کھا سکتا۔ ایک مرتبہ جسم مثالی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس خادم نے عرض کیا کہ جب اصل انسان جسم مثالی ہے اور گوشت پوست کا جسم اس کا لباس ہے تو جسم مثالی سے ہر وہ کام لیا جا سکتا ہے جو گوشت پوست کا جسم انجام دیتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں یہ بات صحیح ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا بجلی کا سوئچ بھی آن آف کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات میرے منہ سے نکلی ہی تھی کہ کٹ کی آواز آئی اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا، اور کچھ دیر بعد سوئچ کے آن ہونے کی آواز آئی اور کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ آپریشن سے نجات۔ پیٹ میں شدید درد ہونے کی بنا پر ایک صاحب 7 ڈے ہاسپٹل میں داخل ہو گئے۔ جب کسی طرح مرض کی تشخیص نہ ہو سکی تو ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ پیٹ کھول کر دیکھا جائے کہ کیا تکلیف ہے۔ آئندہ روز آپریشن کرنے کا وقت مقرر ہو گیا۔ رات کو ان صاحب کے والد صاحب آئے، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، کل میرے بیٹے کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپریشن کامیاب ہو۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہنس کر فرمایا، آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، ناف ٹل گئی ہے، کسی جانکار سے کہیں کہ پیر کے انگوٹھے کھینچ دے تاکہ ناف جگہ پر آ جائے۔ وہ صاحب بے یقینی کے عالم میں اٹھے اور کمرے سے باہر جا کر مجھ سے کہا، قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ٹال دیا ہے۔ میں نے کہا، کیا حرج ہے کسی کو دکھا دیں؟ قصہ کوتاہ۔ صبح سویرے ایک صاحب ہاسپٹل گئے اور انہوں نے ناف ٹھیک کر دی۔ جس وقت مریض کو آپریشن تھیٹر لے کر جانے کا وقت آیا تو ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اب درد کا نام و نشان نہیں تھا۔ کراچی سے تھائی لینڈ میں علاج۔ جناب بی زمان صاحب، ریٹائرڈ ڈپٹی سیکرٹری فنانس کا بیان ہے کہ تھائی لینڈ میں ان کی بیگم صاحبہ کو خون دینے کی نوبت پیش آئی۔ زمان صاحب نے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، حضور بیگم کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر مایوس نظر آ رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے خون کی کمی پوری ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں خون دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ خون دینے سے متعلق سارے کے سارے انتظامات بیکار ثابت ہوئے۔ 1,00,000 روپے خرچ ہو گئے۔ ایک صاحب، خدا انہیں غریق رحمت کرے، اقبال محمد صاحب KDA میں ڈپٹی سیکرٹری تھے، ان کے ایک دوست کے بچے سے قتل ہو گیا۔ اقبال صاحب اپنے دوست کے ساتھ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تفصیلی حالات سن کر حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرضی پیش کروں گا، انشاءاللہ یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ کئی سال مقدمہ چلنے کے بعد لڑکا بری ہو گیا۔ کامیابی پر ایک تقریب منعقد کی گئی، اس میں اقبال محمد صاحب بھی موجود تھے۔ اقبال صاحب نے اپنے دوست سے کہا، آپ نے میرے پیر و مرشد کی کرامت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا؟ اس کے جواب میں دوست نے طنزیہ انداز میں کہا کہ میں نے اس کیس پر تقریباً 1,00,000 روپیہ خرچ کر دیا ہے، اس میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا کرامت ہوئی؟ جناب اقبال صاحب کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ وہاں سے اٹھ آئے اور یہ بات جناب بدر صاحب سے کہی۔
بدر صاحب کا یہ معمول تھا کہ وہ صبح دفتر جانے سے پہلے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کرنے حاضر ہوتے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ بدر صاحب جیسے متحمل مزاج آدمی نے یہ ساری رویداد سنا دی۔ یہ سن کر حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے، نہایت غصے کے عالم میں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اور نعوذ باللہ اللہ کچھ نہیں۔ اب دیکھیے کون بچاتا ہے اور دولت کتنا کام آتی ہے۔ نتیجے میں قتل کا یہ کیس دوبارہ شروع ہوا، مال و زر کا جتنا اثاثہ تھا سب ختم ہو گیا۔ جناب بدرالزماں صاحب اس واقعے کو سناتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کاش میں نے اس بات کا تذکرہ نہ کیا ہوتا۔